تو آپ کے سامنے جو باتیں ہوئیں، آبا و اجداد کی اندھی اتباع کا توق اتار ڈالا اللہ کے نبی نے انسانیت کے گلے سے۔ نمبر 2، رسوم و رواج کی بیڑیاں توڑ ڈالیں۔ نمبر 3، تہذیب و تمدن کی بیڑیاں توڑ ڈالیں۔ نمبر 4، خود ساختہ قوانین کی زنجیریں اللہ کے نبی نے توڑ ڈالیں کہ انسان کے اوپر جو حکومت ہوگی وہ آسمانی حکم کی ہوگی، زمینی حکم کی نہیں ہوگی۔ انسان خود آسمانی ہے، وہ جنت سے اس دنیا میں آیا ہے، اس کے لیے قانون بھی اوپر سے ہی آیا ہے۔ ما انزل اللہ اس کے لیے قانون ہے، زمینی قانون اس کے لیے قانون نہیں ہے۔ تو خود ساختہ قوانین بھی اسلام تک پہنچنے کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ آپ نہیں دیکھتے ہیں پنچایتوں میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، ونی کر دیے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سب خلاف اسلام ہے۔ اسی طرح جرگے کے اندر دیکھ لیں، بھائی جرگے کا فیصلہ حرف آخر ہے۔ بھائی اگر جرگے کا فیصلہ اسلام کے مطابق ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، جرگے کا فیصلہ اگر اسلام کے خلاف ہے تو غلط ہے۔ لیکن لوگ جرگے کے فیصلے کو اسلام کے فیصلے سے اوپر لے جاتے ہیں، عدالت کے فیصلے کو اسلام کے فیصلے سے اوپر لے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں بھی ہمارے شمالی علاقہ جات میں اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی اتنی اسلام کی حس برقرار رکھی ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ علماء سے آ کر اپنے مقدمات کے فیصلے کروائیں، عدالتوں میں نہ جائیں۔ خیر چیز، لوگ عدالتوں میں بھی چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب تو کام یہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن عدالتوں میں تو 2 قسم کے قوانین ہیں، ایک وہ ہیں جو اسلام کے مطابق ہیں، ایک وہ ہیں جو اسلام کے مطابق نہیں ہیں۔ اب پھر ایسی صورت میں عوام کا رویہ ظاہر باہر ہو کے سامنے آ جاتا ہے۔ جو عوام اللہ سے ڈرتی ہے تو وہ پھر اپنے فیصلے علماء سے کے ہدایات کی روشنی میں کرتی ہیں کہ یار جو فیصلہ دین کے مطابق ہمیں قبول ہے۔ تو وہ لوگ جو دین کو حرف آخر سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھلے ہمیں نقصان ہو یا فائدہ ہو، دین کی روشنی میں ہمارا فیصلہ ہوگا۔ اور جو لوگ دین کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں بلکہ دین سے بغض رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نفع ہو یا نقصان ہو، ہمیں تو بس علاقائی رسوم و رواج کا، جرگے کا، پنچایت کا فیصلہ چاہیے، ہم اسلامی قوانین کو نہیں دیکھتے وہ کیا ہیں۔ یہ تو 2 طبقے ہو گئے۔ ایک تیسرا طبقہ بھی ہے، وہ تیسرا طبقہ یہ ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس قانون میں اس کا فائدہ ہے۔ اگر اس کو اسلام کے قانون میں فائدہ نظر آتا ہے وہ پھر اسلام کے قانون کا سہارا لیتا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، آ جاؤ جی قاضی صاحب کے پاس چلتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اگر وہی بندہ دیکھتا ہے کہ بھائی دین کا فیصلہ ہوا تو اس میں تو مجھے نقصان ہے، مجھے دکان نہیں ملے گی، مجھے وراثت کا یہ حصہ نہیں ملے گا، وہ کہتے ہیں یہ عدالتیں مفت میں بنی ہوئی ہیں، چلو عدالت میں مولوی کے پاس، ملا کے پاس کیا کرنا، چلو عدالت میں فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہ تیسرا طبقہ ہو گیا۔ خود ساختہ قوانین کی زنجیریں جو ہوتی ہیں اللہ کے نبی نے توڑ ڈالیں۔ تو جو خود ساختہ قوانین ہیں نا، اس کی روشنی میں انسانوں کی 3 قسمیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو وہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان خود ساختہ قوانین کو سرے سے نہیں مانتے، چاہے ہمیں فائدہ ہو یا نقصان ہو، ہمیں اللہ کا دین ہمارے لیے آخری دستور حیات ہے، کیونکہ اللہ کا دین کائنات کی آخری صداقت ہے۔ ایک دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، ہمیں کسی صورت بھی آسمانی دین قبول نہیں ہے، ہمارے لیے ہم انسان ہیں، انسانوں کے لیے انسانی بنایا ہوا قانون، انسان کا بنایا ہوا قانون ہی عزیز ہے، ہمیں فائدہ ہو یا نقصان ہو، ہم ما انزل اللہ کو نہیں مانتے، ہم خدائی قوانین کو نہیں مانتے، بلکہ خدا نے قوانین ہی نہیں اتارے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو ہم تو فیصلہ زمینی عدالتوں یا زمینی پنچایت یا زمینی جرگے کی روشنی میں کریں گے، چاہے ہمیں نقصان ہو یا فائدہ ہو۔ یہ 2 طبقے ہو گئے۔ تیسرا طبقہ کون سا آ گیا؟ تیسرا طبقہ ہے منافقوں کا ایک طبقہ ہے، اور یہ سب سے زیادہ ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ میں اگر اسلامی عدالت میں جاؤں مجھے نقصان ہے یا فائدہ ہے، اور اگر ملکی عدالت میں جاؤں تو مجھے نقصان ہے یا فائدہ ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا قانون کون سا ہے، وہ یہ دیکھتا فائدہ کس میں ہے۔ اگر اس کو اسلام کے قانون میں فائدہ نظر آتا ہے تو وہ اسلام کے قانون کا سہارا لیتا ہے، اگر اس کو غیر اسلامی قانون میں فائدہ نظر آتا ہے، پنچایت میں، جرگے میں یا ملکی عدالت میں فائدہ نظر آتا ہے، وہ اسلام کو چھوڑ کے وہاں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے خود ساختہ قوانین کی زنجیریں بھی توڑ ڈالیں۔ جب توڑ ڈالیں تو ان 3 پہلوؤں کو سامنے رکھے کہ وہ لوگ بالکل مردود، لعین، بے ایمان ہیں جو کسی بھی صورت میں اسلامی قوانین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان پر کلہاڑا چلایا، ان کی اصلاح بھی فرمائی ہے۔ انہی جن کی اصلاح ہو چکی وہ قابل قبول ہے، جو بے نہ مانو ہیں تنگ آمد بجنگ آمد۔ اللہ کے نبی نے خود ساختہ قوانین کی زنجیریں توڑ ڈالیں۔ کیا مطلب؟ جو لوگ دین کو حرف آخر سمجھتے ہیں ان کو گلے لگا لیا،
ٹھیک ہے، ان کی اصلاح کر کے ان کو گلے لگا لیا۔ نمبر 3 تیسرا، ان کی بھی اصلاح کی، کہا ٹھیک ہو جاؤ، یہ معاشرے کے منافق ہیں جن کو جہاں فائدہ نظر آتا ہے وہاں جاتے ہیں، اسلامی عدالت میں فائدہ نظر آتا ہے قاضی صاحب کے پاس جاتے ہیں، غیر اسلام اور اسلامی عدالت میں فائدہ نظر آتا ہے، ملکی عدالت میں فائدہ نظر آتا ہے، وہ وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو خود ساختہ قوانین کی زنجیریں توڑ ڈالیں تو ان کا فائدہ کہاں پہنچتا ہے، ان کی عزت کہاں پہنچتی ہے، یہ چیز آپ کے سامنے کھل کے آ گئی۔